لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 198، 199 اور 200 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، پھر وہ اجمی اس قرآن کو ان لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا، ما کانوا بہ مؤمنین، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اے بات ارشاد فرما کر کہ میرا پیغمبر آپ کو جو مشن دے کر بھیجا گیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ مشن برحق ہے، اور جو قرآن اور جو کتاب آپ کو عطا کی گئی ہے، جس طرح یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنائی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اور منکرین قرآن، منکرین رسالت کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا مزید عناد اور ان کا ضد بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میرا پیغمبر اگر یہ قرآن کریم آپ کے بجائے کسی اجمی شخص پر نازل کر دیا جاتا، اور وہ اجمی شخص ان لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کے سنا دیتا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، اس لیے کہ اجمی شخص کو عربی تو آتی نہیں، تو جب وہ عربی والی کتاب ان کو پڑھ کے سنا دیتا تو یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک اور دلیل ان کے سامنے آ جاتی۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم اتنی مضبوط کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حقانیت اور اپنی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے اتنے مضبوط دلائل بیان فرمائے ہیں کہ ان دلائل کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اگر کوئی اجمی ان کو پڑھ کے سنا دیتا تو یہ دلیل بھی پھر ان کے لیے کافی نہ ہوتی، اس لیے کہ معاذ اللہ قرآن کے دلائل کمزور نہیں ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ضد ہے، عناد ہے، ان کے دلوں میں سچی طلب ہے ہی نہیں قرآن کو سمجھنے کی۔ جب سچی طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کو ان کے دلوں میں داخل تو کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن ان پر اثر نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ جس کے سامنے پڑھ دی جائے، اور جو اس کو سمجھنے کی فکر کرے، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی نیت سے جو اس کو پڑھتا ہے، تو یہ کتاب اس پر اثر ضرور کرتی ہے۔ اتنی مؤثر کتاب کہ مکہ کے مشہور بڑے بڑے مشرکین اس قرآن کی تلاوت کو آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے چوری چوری چھپ کے سنا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ خبردار یہ کتاب نہ سنو، یہ تو بڑی کوئی عجیب کتاب ہے، اس کا تو بڑا عجیب اثر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں بھی قرآن کریم کے دروس بہت زیادہ ہیں، ہر مسجد کے اندر تقریباً علماء موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، قرآن کو پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی سناتے ہیں، قرآن کی تشریح بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں پر اگر قرآن کا اثر نہیں ہوتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں طلب ہی نہیں ہے۔ ہم جب قرآن کے درس میں بیٹھتے ہیں یا قرآن کو سمجھنے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں طلب ہی نہیں ہوتی۔ اور آج جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی گئی کہ جب تک انسان کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس انسان کی اصلاح ہی نہیں کرتے۔ اصلاح اس انسان کی ہوتی ہے کہ جو طلب صادق لے کے آتا ہے، سچی طلب لے کے آتا ہے،
صحیح نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، عمل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے، ایسے انسان پر قرآن کریم کا پھر اثر بھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، جو مسائل اس میں ذکر کیے گئے، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی اس کو دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں ہم نے اسی طرح قرآن کو داخل کر دیا، یعنی قرآن تو انہوں نے سن لیا، قرآن کی تشریح بھی انہوں نے سن لی، لیکن چونکہ نیت خراب تھی تو اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیات نے ان پر اثر نہیں کیا۔ لا یؤمنون بہ، یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور دردناک عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر حشر کے میدان میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو جب تک یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فرمایا کہ وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ عذاب کہاں سے آ گیا۔ آج ہمارے سامنے ہیں حالات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَيَقُولُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے جو تم مہلت مانگ رہے ہو، ہماری طریقہ اور ہماری سنت بھی یہی ہے کہ ہم پہلے انسان کو مہلت دیتے ہیں، اگر وہ اس مہلت سے نفع اٹھا کر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے تو ٹھیک، اگر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ لاتے ہیں کہ پھر وہ اس پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ فرمایا افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب عذاب کا ذکر کرتے تو آگے سے مکہ کے کافر مشرک کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ قیامت، اور کب آئے گی وہ قیامت، لے کے آؤ ہمارے پاس اگر تم اپنے اس دعوے نبوت میں سچے ہو۔ فرمایا میرا پیغمبر افرأیتا، آپ ہمیں بتائیں، ان متعناہم سنین، اگر ہم انہیں کئی سال تک عیش و آرام کا سامان عطا کرتے رہیں، ثم جاءہم، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے، کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، آپ بتائیں ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، ان کو کیا نفع دے گی وہ چیز، وہ عیش و آرام جو دنیا میں ان کو ملتا رہا، یہ عیش و آرام، یہ مال و دولت، یہ دنیا کی نعمتیں کچھ کام آنے والی نہیں۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے نبی کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے اس کائنات میں جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، الا لہا منذرون، الا یہ کہ پہلے اس کے پاس خبردار کرنے والا ضرور آتا تھا، پہلے ہم نبی بھیجتے تھے، وہ نبی آ کے اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، اگر ڈر کر اللہ پر ایمان لے آتے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ ذکرہ، فرمایا کہ یہ نصیحت حاصل کرنے کی باتیں ہیں، وما کننا ظالمین، اور ہم کسی انسان پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کسی انسان پر ظلم نہیں کرتی، اور جتنی مہلت آج ان اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دے رکھی ہے، شاید ہی کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی ہو۔ پچھلی امتوں نے ایک ایک گناہ کیا جن کا ذکر ماقبل میں آ چکا ہے، ایک ایک گناہ کی بدولت اللہ نے ان کو عذاب دیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کون سا گناہ ایسا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں نہیں پایا جاتا؟ تو جتنی مہلت آج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو دی گئی، مسلمانوں کو دی گئی، اتنی مہلت تو اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں دی، اور قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب سے انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اتنے رحیم اور غفور اور رحمان پروردگار کو راضی کر کے اس سے صلح کر لے، گناہوں کی توبہ کر لے، اور پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا عزم کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔